السلام علیکم بچوں، 6ویں جماعت سائنس سبق نمبر 9 جاندار عضوے اور ان کے اطراف پارٹ 2 سوال نمبر 1 مسکن کیا ہے؟ جواب وہ اطراف جہاں پودے اور جانور رہتے ہیں ان کا مسکن کہلاتا ہے جو جانداروں کو ہوا، پانی، غذا اور دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ریگستان میں زندہ رہنے کے لیے کیکٹس کا پودا کس طرح توافق کر لیتا ہے؟ پتیاں کانٹوں کی شکل میں ہوتی ہیں جو پانی کو ضائع ہونے سے روکتے ہیں۔ تنا ایک موم جیسی موٹی پرت سے ڈھکا رہتا ہے جس سے تنے میں پانی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جڑیں مٹی میں کافی گہرائی تک ہوتی ہیں تاکہ پانی کو جذب کر سکیں۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اہم خصوصیات کی موجودگی جو کسی جانور یا پودے کو کسی مخصوص مسکن میں رہنے کی صلاحیت کرتی ہے توافق کہلاتی ہے۔ دوسرا، زمین پر رہنے والے پودوں اور جانوروں کا مسکن بری مسکن کہلاتا ہے۔ تیسرا، پانی میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کا مسکن آبی مسکن کہلاتا ہے۔ مٹی، پانی اور ہوا مسکن کے غیر حیاتیاتی عوامل ہیں۔ ہمارے اطراف میں ہونے والی وہ تبدیلیاں جن کے تئیں ہم رد عمل کا اظہار کرتے ہیں محرکات کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل فہرست میں کون کون سی چیزیں بے جان ہیں؟ ہل، مشروم، سلائی مشین، ریڈیو، کشتی، واٹر ہائسنتھ، کیچوا۔ جواب: بے جان چیزیں ہل، سلائی مشین، ریڈیو، کشتی۔ سوال نمبر 5 کسی ایسی بے جان چیز کی مثال دیجیے جو جاندار عضویوں میں پائی جانے والی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے۔ جواب: بادل ایک ایسی بے جان چیز ہے جو جانداروں کی حرکت اور جسامت میں اضافہ جیسی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دیگر مثالیں کار، اسکوٹر یا دیگر سواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل فہرست میں کون کون سی بے جان چیزیں پہلے کسی جاندار چیز کا ایک حصہ تھیں؟ مکھن، چمڑا، مٹی، اون، بجلی کا بلب، خوردنی تیل، نمک، سیب، ربر۔ جواب: مکھن، چمڑا، اون، خوردنی تیل، سیب، ربر۔ سوال نمبر 7 جاندار عضویوں کی مشترک خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: جاندار عضویوں کی مشترک خصوصیات غذا کا استعمال، بڑھنا یا نشو و نما، تنفس، حرکت، اخراج، تولید، رد عمل ظاہر کرنا۔ سوال نمبر 8 تشریح کیجیے کہ جو جانور گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں انہیں وہاں زندہ رہنے کے لیے رفتار بہت اہم ہے، کیوں؟ گھاس کے اشارہ: گھاس کے میدان والے مساکن میں جانوروں کو چھپنے کے لیے بہت تنگ جگہیں یا درخت موجود ہوتے ہیں۔ جواب: گھاس کے میدان والے مساکن میں جانوروں کو چھپنے کے لیے بہت کم جگہیں یا درخت موجود ہوتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں سبزی خور جانوروں کو گوشت خور یا شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے تیزی سے دوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تیز دوڑ کر محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں۔ اس لیے ان جانوروں کو وہاں زندہ رہنے کے لیے رفتار بہت اہم ہے۔ سبق نمبر 10 حرکت اور فاصلوں کی پیمائش 6ویں جماعت سائنس۔ سوال نمبر 1 ہوا، پانی اور زمین پر استعمال کیے جانے والے نقل و حمل کے ذرائع کی 2 مثالیں پیش کیجیے۔ جواب: ہوائی نقل و حمل کے ذرائع: ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر۔ پانی کے نقل و حمل کے ذرائع: بحری جہاز، کشتی۔ زمینی نقل و حمل کے ذرائع: بس، موٹر گاڑی۔
سوال نمبر 2، خالی جگہیں پر کیجیے۔ پہلا، 1 میٹر 100 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا، 5 کلومیٹر 5000 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا، جھولے پر کسی بچے کی حرکت دوری حرکت ہے۔ چوتھا، سلائی مشین کی سوئی کی حرکت دوری حرکت ہے۔ سوال نمبر 3، قدم کی لمبائی کو پیمائش کی معیاری اکائی کے طور پر استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جواب، مختلف انسانوں کے قدم کی لمبائی بھی مختلف ہوتی ہے، جو لمبائی کی پیمائش کرنے میں ذہنی الجھن پیدا کرتی ہے۔ اس لیے قدم کی لمبائی کو پیمائش کی معیاری اکائی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل لمبائیوں کو ان کی قدر کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیے۔ 1 میٹر، 1 سینٹی میٹر، 1 کلومیٹر، 1 ملی میٹر۔ جواب، بڑھتی ہوئی ترتیب 1 ملی میٹر، 1 سینٹی میٹر، 1 میٹر، 1 کلومیٹر۔ سوال نمبر 5، ایک شخص کی اونچائی 1.65 میٹر ہے، اسے سینٹی میٹر اور ملی میٹر میں ظاہر کیجیے۔ جواب، ہم جانتے ہیں کہ 1 میٹر برابر ہے 100 سینٹی میٹر اور 1 میٹر برابر ہے 1000 ملی میٹر۔ اس لیے 1.65 میٹر برابر ہے 1.65 انٹو 100 165 سینٹی میٹر اور 1.65 میٹر 1.65 انٹو 1000 1650۔ رادھا کے گھر اور اس کے اسکول کا درمیانی فاصلہ دیا گیا ہے، کلومیٹر میں ظاہر کیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1 میٹر برابر ہے 1/1000 کلومیٹر، اس لیے 3250 میٹر برابر ہے 3250/1000 کلومیٹر۔ رادھا کے گھر اور اس کے اسکول کا درمیان فاصلہ 3.25 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 7، سویٹر بننے والی سلائی کے پیمائش کرتے وقت اسکیل کے ایک سرے سے 3 سینٹی میٹر 33 سینٹی میٹر۔ سوال نمبر 8، سائیکل اور بجلی کے پنکھے جب سوئچ آن ہو حرکت میں یکسانیت اور فرق لکھیے۔ جواب، یکسانیت دونوں میں دائروی حرکت ظاہر کرتے ہیں، فرق سائیکل خطی حرکت بھی کرتی ہے لیکن پنکھا نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 9، فاصلے کی پیمائش کے لیے آپ لچکدار پیمائشی فیتے کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ لچکدار پیمائش فیتے کے ذریعے کی گئی کسی فاصلے کی پیمائش کا کسی اور سے ذکر کرتے وقت کیا ممکنہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے؟ جواب، لچکدار پیمائشی فیتہ لچکدار ہونے کی وجہ سے آسانی سے مڑ جاتا ہے، جس سے فاصلے کی پیمائش میں غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے فاصلے کی پیمائش کے لیے آپ لچکدار پیمائش فیتے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 10، دوری حرکت کی 2 مثالیں پیش کیجیے۔ جواب، دوری حرکت کی 2 مثالیں پینڈولم کی حرکت، جھولے پر کسی بچے کی حرکت، درخت کے شاخ کی حرکت وغیرہ۔